تب بھاگ کے پہنچے ہوتے ہو اور ہر کوشش کر رہے ہوتے ہو. جب مہنگائی ہو جاتی ہے، ڈالر کا ریٹ، تب اچانک گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ورنہ دھرنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا. اور جب باری آتی ہے مسلمان بچے مرنے کی، تو یہ تو ہمارا کام نہیں، یہ تو حکومتوں کا کام ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، ان بے شرموں کو ریکگنائز کریں. یہ جو ممبروں میں بیٹھے ہوئے، ان بے شرموں کو ریکگنائز کریں. یہ تزکیہ نفس کے پی ایچ ڈی پروفیسرز، ان کو ریکگنائز کریں. آپ لوگ جب تک آپ ریکگنائز نہیں کریں گے نا، یہ جو کہتے ہیں نا نہیں اسلام کے نظام والی تو کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو تزکیہ نفس کرنا ہے. بے شرم ان لوگوں نے پوری غیرت ختم کی ہے مسلمانوں کی. مسلمان بچہ پیدا ہی بے غیرت ہو رہا اب، کیونکہ اسلام کا مطلب بدل دیا انہوں نے. دس از دا پرابلم، دس از دی ایکچوئل پرابلم. اور غیرت اصل میں کریج کی انرجی سیکٹر ہوتی ہے. کریج کا انرجی سیکٹر جو ہے نا، اس کی سینٹرل پوزیشن نیوکلیئر ریئیکٹر آپ کی غیرت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسٹال کی ہوئی ہے. غیرت ہاتھ سے نکالنی پڑتی ہے، ورنہ ہر انسان فطری طور پہ باغیرت پیدا ہوتا. اٹ از سچ اے سمپل کانسیپٹ جو کہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھانا ہے. اس وقت سب سے بڑا وقت یہ ہے کہ ہم لوگ پہچانیں، ایک ایک بچے کی موت جو ہے، شہادت جو ہے، اس میں اپنا اسلام مرتا ہوا دیکھیں. اس ڈیفینیشن کو مرتا ہوا دیکھیں جو یہ 400-600 سالوں سے مولویوں نے ہمیں سمجھائی ہوئی ہے کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنا اپنا بس گھر بچاؤ، تزکیہ نفس کرو. بس دیکھ لیں یہ ہوتا ہے. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل ہم پہ یہ وقت آئے گا تو دیکھیں پاکستانی ہم پہ بھی وقت آئے گا تو لعنت ہے ایسی سوچ پہ. جیسے یہ بھی اپنی سوچ ہے کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں. اس وقت مسلمان بچے پہ وقت آیا ہوا ہے، 70 سال سے آیا ہوا ہے. فلسطین کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی نہیں. کہ جو بار بار بلک بلک کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نظام اسلام ایز اے سسٹم انسٹال نہ کیا تو ایک فلسطین کا ایک ایک بچہ، سوڈان کا، صومالیہ کا، یمن کا، انڈونیشیا کا، سب بچے کوئی نہ کوئی آ کے مار دے گا فاسفورس بم سے. اور ہر بندہ اپنی اپنی کھیل رہا ہوگا. ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کامن سینس کے خلاف یہ انہوں نے اصول بنائے اور اس کا نام اسلام لگا دیا. یہ بدھ مت کے پجاری اس وقت بیٹھے ہوئے دعائیں کروا رہے ہیں خالی. آپ کا اور میرا صرف ایک کام ہے اس وقت، جدھر جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اس وقت اتنی ہی فورس لگائیں. یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا، جو عمران خان کے پیچھے نکل آتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے اسلام آباد میں ڈی چوک میں، یہ فضل الرحمان والے جو کہ آ رہتے تھے پشاور موڑ کے اوپر 3 ہفتے کے دھرنے، اس وقت یہ سارا کا سارا پریشر اپنی اپنی حکومتوں پہ لگانا ہے. ضروری ہے کہ اگلے سال اگلے مہینے تمہیں میں پھٹکنے نہیں دوں گا ایز اے نیشن، کہ اگر تم نے ابھی اسی وقت فیصلہ نہ کیا. دس از دی اونلی سولوشن. کوئی اسرائیل کے خلاف کچھ گولی نہ چلائے، کوئی بددعا نہ کریں، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہمارا. ہوائی تکے پروٹیسٹ کرنے اور موم بتیاں جلانے پہنچ جائیں گے. پتہ نہیں کون سے کرسچنوں کی اولاد نام اسلام والا رکھے میں کرتوت سارے کے سارے، وہ بھی ہپی کرسچن ایسے کرتے ہوتے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوے دار اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پورا اسلام آباد اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ فلسطین بچانا ہے تو پاکستان موبلائز کرنا پڑے گا، انڈیا موبلائز کرنا پڑے گا، بنگلہ دیش، افغانستان، یمن، سوڈان، انڈونیشیا. یہ جو بھی کہہ رہا نا ہمارا نہیں فوج کا کام ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اپنا نام دلائی لاما رکھیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی نیپال جا کے شفٹ ہوں، لال رنگ کے چوگے پہنا کریں اور درختوں کے نیچے بیٹھا کریں. ہمارے شہروں میں نہ آیا کریں، کیونکہ باقی یہ کام ہمارے سے لیتے رہتے ہیں. آپ انسانی سطح پہ ہر جگہ پہ انوالو ہیں، اسلامی سطح پہ زیرو انوالو ہیں. ایز اے آتے ہو اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو نہیں ہمارا کام نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پروٹیسٹرز، یہ اسپیکٹیٹرز اسلام کا حصہ نہیں ہوتے.
ان میں سے کسی ایک کے بچے کو فاسفورس بم چھوڑے، کسی گولی سے ہی مار دیں، یہاں پہ انسٹنٹ ڈیتھ ایسے کر کے میں دیکھتا ہوں اس کی پوری نسلیں ریئیکشن دیتی ہیں کہ نہیں. یہ میں حکومتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو عمران خان، نواز شریف ہیں. یہ صاف فرقان ہے، صاف فرقان. یہ کوئی کہے نا کہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے. وہ ہے کینسر اس وقت، وہ ہے اصل میں دشمن. اسرائیل دشمن نہیں ہے. اسرائیل سے نہیں میرا پنگا. میرا ہر مسلمان کا جو کنٹینشن ہے، جو پرابلم ہے، جو بیماری ہے، وہ اس کے اس ڈیفینیشن، فلسفی کے اندر ڈیفینیشن کی بیماری. اس وقت ہر مسلمان کو اپنے اپنے ملک کی حکومت کو گلے سے پکڑ کے نچوڑ دینا چاہیے تھا اکٹھے ہو کے کہ بھئی اس موقع پہ تم نہیں ایکٹیو تو پھر کس موقع کے لیے؟ اور کون سا ایسا موقع ہے جس کے اوپر آپ نے ایز اے گورننس باڈی، ایز اے باڈی آف گورننس، کس موقع کے لیے ہماری جانیں بچا کے رکھی، ہمارا ملک بچا کے رکھا ہوا ہے؟ کس کے کام آنے کے لیے؟ what else can go wrong؟ اس سے بڑی کون سی ایمرجنسی لگنی ہم پہ؟ مجھے ابھی تک مجھے نہ پاکستانی فوج سے مسئلہ ہے، نہ عمران خان سے، سچ بتا رہا ہوں، نہ نواز شریف سے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کبھی کہتے ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا. ان کو تو کلمہ پڑھنا آ جائے بڑی بات ہے. وہ دل میں برا جاننے والے اور دل میں عجیب و غریب غلط تجویز سے کلمہ بھی اشہد اللہ غلط تجویز سے پڑھنے والے، ان کو کیا پتا؟ وہ تو زور کو فجر کو زور پڑھتے ہیں. ان لوگوں سے کیوں ایکسپیکٹ کریں ہم؟ دا ریئل پرابلم از آتش میں آنے والا وقت، شیعہ کافر تو سنی کافر، ہر وقت موبائل رہنے والے، ہر وقت ایکٹیو رہنے والے، اچانک فلسطین پہ دعائی بن. آپ دعا نہیں کرائی کبھی جماعت اسلامی نے، کبھی بھی نواز شریف کے خلاف اپنے عوانوں میں دعائیں نہیں کروائی. ہمیشہ روڈوں پہ پاکستان توڑا انہوں نے. یہ دیز پیپل ہیو بین انویلڈ، ننگا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، کہ جو اسلام کے اندر 2 نمبر ڈیفینیشن لے کے آئے ہوئے تھے. دس از دا پوائنٹ ویئر یو ریڈیفائن اسلام. کوئی تصفیہ نہ پائے اس فلسطین کے بچوں کے مرنے پہ، کوئی بھی تصفیہ نہ پائے. یہ ناٹک بند. یہ فیشن تو ہم سے بہتر برازیل کے بچے رو رہے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں برازیل میں کیتھولک کرسچن اسرائیل فلسطینیوں پہ رو رہے ہیں. اسکینڈینیویا میں کچھ بچے غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم بھی روئیں گے، بیٹھ کے دعائیں کریں گے. وی نیڈ ٹو ریزریکٹ دا ڈیفینیشن آف اسلام. اور وہ آرمی اور پارلیمنٹ ہاؤس والے لوگوں نے نہیں خراب کی ہوئی، وہ ہمارے اسکالرشپ نے خراب کی ہے کہ مسلمان کا کام نظام نہیں ہے، مسلمان کا کام گورننس نہیں ہے. میں نظام کا لفظ بولتا ہوں شاید آپ کنفیوز نہ ہوتے. گورننس، مسلمان کا بیسک کام، پہلا کام گورننس ہے. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بونے کمزور بزدل بچے پیدا کر رہے ہیں ہم پچھلے 2 نسلوں سے، کیونکہ ہم گورننس کے لیے تیار نہیں کرتے. اور گلی محلے کا بدماش جو کہ لڑکیاں اور لڑکے تباہ کرنے کے بعد ایم ایس ایف پی ایس ایف میں پالیٹکس میں جاتا ہے، اس میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، وہ شروع سے گلی محلے کا بدماش تھا، وہ جاتا ہے بڑے ہو کے نواز شریف، شیخ رشید، عمران خان زرداری بنتا ہے. انڈرسٹینڈ ون تھنگ، فلسطین کو پاکستان سے کوئی نہیں، پاکستانی اڑ کے فلسطین جا سکتا. پاکستانی اپنے پریشر جو زونز ہیں وہ پاکستان میں کریٹ کر سکتا ہے. اور پریشر زون یہ اس موقع پہ بھی نہ کریٹ کیا آپ نے تو سوری، پھر آپ کے پوتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس وہ والی اپرچونٹی نہیں ہے جو میرے پاس ہے. میرے پاس دنیا بھر سے لوگ کنیکٹڈ ہیں، دنیا بھر کے لوگ موبلائز ہوئے ہیں کہ پیسے پہنچائے جائیں، ایڈ پہنچائے. اس وقت جو کر رہا ہوں، اس وقت جو میں کر سکتا
جن جن لوگوں سے میرے رابطے ہو سک رہے ہیں جس لیول کے اوپر. پولیٹیکل لیول پہ بے بسی ہے میں مانتا ہوں, مگر سوشل لیول پہ بے بسی نہیں ہو رہی. اور ایور ایجپٹ لیول کے اوپر, جارڈن لیول کے اوپر, لبنان لیول کے اوپر, جتنا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کمیونیکیشن چینل تھے جس کے تھرو جو کچھ کر سکتے تھے ہم, عام بندہ کیا کر سکتا ہے؟ میں وہ ہوں جو کہ پرابلی 1% ریسورسفل ہوں پاکستان میں گلوبل کنیکشن ہیں, اس لیے میں فلسطین جو کچھ کر سکتے ہیں. میاں والی لاہور خوشاب پشین میں بیٹھے ہوئے, اسلام آباد پنڈی لاہور میں بیٹھے ہوئے مسلمان جو تڑپ رہے ہیں اس وقت, خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو چینل کریں, آپس میں کنیکٹ ہو کے اکٹھے ہوں. خدا کا واسطہ ہے پاکستان میں اس لعنت سے اپنے آپ کو نجات لانے کی سب سے پہلی موومنٹ شروع کریں کہ اسلام کا مطلب تزکیہ نفس نہیں, اپنی اپنی کھیلنا نہیں ہے. دنیا میں ہر مسلمان, ہر انسان کو بچانے والے سسٹم کو اسلام نافذ کرنا ضروری ہو گیا پاکستان. اور میں انڈیا میں تو نظام نہیں نافذ کر سکتا ہوں نا, میں تو پاکستانی ہوں, میں پاکستان میں نظام نافذ کرنے کی فورس لگا سکتا ہوں. آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں, اس کے بعد بھی اگر 1023 بچے مرے, ابھی زیادہ ہو گئے آف کورس, 1023 بچے مرنے کے بعد بھی اگر ہم صرف دعا, آنسو, دوپٹے, چادریں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور وہ ہیں جو کر رہے ہیں, میں زیادہ تر لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو میکسیمم تھرو پٹ تھی نا, وہ بھی ہماری 0%, میکسیمم وہ بھی 0% ایفرٹ والی ہے, ایفرٹ 0 ہے ہماری. دیر از نو وے, دیر از نو وے. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں فلسطین سے, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پریشر کریٹ کرنا بہت ضروری, یہ ہم سے اس کا سوال ہونا ہے. جس بھی پگڑی والے نے نا, چاہے وہ وہابی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے نا دعائیں کرانے کے لیے, ان سے میں آپ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہونا فلسطین کا, تو میرے پاس اتھارٹی ہوتی نا, تو میں ڈنڈے مار کے آپ کو اسلام سے باہر بھگاتا. کہ اس قسم کے خسیس دین تو بدھ مت والے نہیں ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ کرنا ضروری ہے اس وقت. غیر مسلم بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کارٹیل بنا کے بلڈوز کرنا ضروری ہے اسرائیل کو. یہ بیٹھے ہوئے اسلام کے نام کے بینر کے, ہم سے سوال نہیں ہوگا بے شرموں. اس سے بڑا سوال کیا ہوگا کہ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ نے آنکھیں پھیر کے خالی دعائیں کی تھی, آپ کے پاس تھا سارا کچھ پڑا ہوا تھا, یہاں پہ سب سے بڑا اپرچونٹی پڑی ہوئی تھی ٹو ٹیک اوور, اور ایٹ لیسٹ ڈو سم سیریس ٹیک سم سیریس اسٹیپس کہ دنیا ہل جاتی ہے. ہم تو پاکستانی, میں بنگالی ہوتا یا افغانی ہوتا تو میں کہتا یار ابھی تو ہماری اپنی ریسورس نہیں, ہم تو پاکستانی ہیں. مطلب سوچیں ذرا, سونے کی کان میں بیٹھ کے سب سے بڑی غریب قوم ہم ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے سونا کیا, یا پھر ہمیں استعمال نہیں کرنا آتا. تو ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کیس میں کیا ہے. وی نیڈ ٹو چینل دس, پولیٹیکلی سیوی ہوں, پریشر ڈالنا پڑے گا حکومت پہ کہ کن کن ملکوں کے ساتھ اس وقت آپ نے پریشر ڈال کے اگلا سٹیپ لینا ہے. اور مجھے پتا ہے قطر کیا کہہ رہا ہے, آپ کو ہم بچے تو نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے کون کون سا ملک عربین پیننسولا کے اندر, کون کون سا افریقہ کے اندر, کون کون سا باقی کی جگہوں کے اوپر ویٹ کر رہا ہے کہ بھائی پہلا سٹیپ کون ہے. ہم نے وہ والا سٹیپ کے اوپر پریشر دلوانا ہے ان کو. یہ ووٹ کے پجاری, یہ تو اپنے گھر والوں کو بیچ دیں, یہ نواز شریف, عمران خان ووٹ کے پیچھے. ان کو پتا ہو کہ پریشر گروپ یہاں پہ بن گیا ہے, اور اب قوم نے معاف نہیں کرنا فلسطین کے پیچھے پاکستانی حکومت کو. تو پھر دیکھیں پھر یہ کیا کرتے ہیں. ویٹ کر رہے ہیں, ٹویٹ کر کر کے ویٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے پاکستانی مین پلیئرز کے عوام کا کیا سینٹیمنٹ ہے. تو پتہ چلا جی, جن لوگوں نے اصل میں کام کرنا تھا وہ کوئی لبرل تو تھے نہیں. جن لوگوں نے اصل میں موومنٹ یوتھ کا یا عوام کا ذہن بنانا تھا کہ صحیح اور غلط اور ہماری کریڈیبلٹی ڈیمیج کرنا, تو وہ تو مولوی صاحب تھے سارے. ان مولویوں کی انہوں نے ریاکشنز دیکھے, تو پتہ چلا مولوی تو بستر کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے کہ دعائیں کرا لیں پلیز, دعائیں کرا لیں, بھاگ گیا ہوا ہے. دس از واٹ دے آر چیکنگ. میں آپ کو فون پہ لوگوں سے مل کے
سارے کے سارے ریئل تھنک ٹینک سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے چیک یہ کیا ہوا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ چیک کیا ہوا ہے، حکومت نے بھی چیک کیا ہوا ہے، بیوروکریسی نے بھی چیک کیا ہوا ہے، آل دا پولیٹیکل پلیئر آر چیکنگ کہ پاکستان کے حکومت عوام کو کیش اس وقت چینل کیا ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، کس ڈائریکشن میں ہو رہی ہے، اور ہم کیا کریں، اور تو پتہ چلتا ہے نہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو وہ موم بتیاں جلا کے دعائیں کرنے والی قوم ہے. خود کو کہہ رہے ہیں مسجد کے علاوہ کام نہیں ہونا تھا پاکستان میں فلسطین کے لیے، مسجد کے علاوہ نہیں ہونا، اور مسجد والے کہہ رہے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا تو ہم پہ سے تو سوال ہی نہیں ہوگا. یہ ملکہ وکٹوریہ کے ٹائم پہ وہ غلام احمد قادیان ایسی باتیں کرتا ہوتا تھا. ملکہ وکٹوریہ کے ٹائم پہ قادیانی موومنٹ کو پمپ کرنے کے لیے اس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کیے گئے تھے، جو اس وقت فیصل مسجد سے لے کے 3 تلوار مسجد تک پورے پاکستان کے علماء کرام نے شروع کر دیا. ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا اس چیز کا. یوٹیوب دیکھیں آپ کے مین سٹریم کے ٹاپ 10 سارے، ہم سے تو یہ سوال نہیں ہوگا، یہ تو حکومتوں سے سوال ہونا ہے. ایسے لعنت زدہ فلسفے کو حسین اسلامی کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے لعنت زدہ مسلمان کو کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسفہ اسلامی نہیں ہو سکتا جس میں آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہو اور بہانے ڈھونڈیں. سب سے بزدل بندے کو، سب سے سیلفش بندے کو، سب سے ڈرپوک بندے کو، شاطر چال باز قسم کے مفاد پرست بندے کو اس طرح کے فلسفے پسند آ سکتے ہیں، اور پوری قوم کنفیوز کر دی کہ ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا. اور کیا سوال ہوگا؟ آلو کس طرح کلو تھے آپ کے ٹائم پہ، یہ سوال ہونا تھا آپ سے. اور کیا سوال ہونا تھا آپ سے؟ ڈالر کا ریٹ اوپر کیوں گیا تھا، یہ آپ سے سوال ہونے تھے. یہ اسلام سمجھ، یہ قرآن آیا، آپ کو یہ قرآن سمجھ آیا کہ آپ سے یہ سوال ہونے. These are the problems only Muslims can solve. Regular thinking Muslims, not those people who justify everything in the name of Islam. Real Muslims can solve this problem. And I'm telling you, the only way to solve it is to create a pressure bomb. Build such a strong narrative کہ فلسطین pivotal لفظ بن جائے پاکستان کی گورننس کو چوز کرنے کے لیے بھی، کہ پرو پیلسٹینین اگریسو پالیسی بنانے والے بندوں کو ہم چوز کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کینسر اسرائیل کے نام کی جو چیز مخلوق کریٹ کی گئی ہے، یہ کینسر ہے، اور یہ ہمارے سینٹرل کور آف اسلام کو ہٹ کرتا ہے ہر دفعہ. اپنے آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے مبرہ کرنے والا مسلمان پاکستان میں بیٹھا ہوا اس وقت دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا پرسنل پولیٹیکل مسئلہ ہے. ابھی میں ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو ایجوکیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کہیں گے کہ حماس نے حملہ کیا تھا سر، انہوں نے پہلا اٹیک کیا ہے، تو اسرائیل نے، یہ ایسے مسلمان ملے ہیں مجھے آسٹریلیا میں بھی، کالوں پہ بھی، پاکستان سے بھی، کہ حملہ تو انہوں نے کیا ہے تو اسرائیل نے تو پھر سیلف ڈیفenس کرنا تھا. ان بدبختوں کو، لو آئی کیو ڈم وٹس کو کس دن میں سمجھاؤں گا لمبا لیکچر دے کے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے. حماس نے تو 40 سال لیٹ کیا یہ والا حملہ. اس 40 سال کا بھی میں نے کفارہ لینا ہے ان یہودیوں سے. حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو ڈیناؤنس نہیں کر رہے، انہوں نے بچے مارے ہیں. مرنے سے پہلے ان کو تصویر اور سیلفی دے کے بھیجا تھا، فون میں بتایا تھا حماس مجھے مارنے لگا ہے. ان کی ہر غلط خبر کو صحیح مان لینا اور ہماری ہر صحیح خبر کو کنفیوز کر دینا، یہ ویسٹرن میڈیا کا کام ہے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پیئرس مورگن کیا بولتا ہے، یا فاکس نیوز کیا بولتا ہے، یا CNN پہ کیا، مجھے who cares? Nobody cares. مجھے یہ فکر ہے علامہ دس، علامہ دیٹ، مفتی دس، مفتی دیٹ کیا بولتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. That is it. کیونکہ پریشر گروپ بنانا، ہمارے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کے یا پریشر ریلیز کر دینا، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. کروڑوں میں لوگ اس وقت رو رہے ہیں، کروڑوں میں، پاکستان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا گیا، اور کوئی کچھ کر بھی نہیں رہا.
نہیں جی وہ سیاستدانوں کو بہتر پتا، ان کو بہتر پتا ہوتا ہے، ان کو بہتر پتا ہوگا، ان سیاستدانوں کو بہتر پتا ہوگا، یا whoever اس کو آپ سیاستدان مانتے جو اصل میں سیاست کر رہے ہیں ان کو بہتر پتا ہے. یو تھنک دس از، ان کو بہتر پتا ہوتا تو یہ حالات ہوتے ان کو صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بہتر پتا ہے، کس کون سے آئی لینڈ میں کون سا گھر لینا ہے ان کو پتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا، یا پھر ان کو یہ پتا ہے کہ اگلے آئی لینڈ میں گھر کیسے لینے کے لیے عوام کو کیسے پٹو ڈالا جائے. نو ون از تھنکنگ. آپ سمجھیں آج تک پاکستان کی 70 سالہ گورننس میں آرمی اور سویلین نے کبھی اسلامی غیرت کے اوپر کوئی ڈیفینیٹو سٹیپ پہلے کبھی لیا ہے؟ اچانک ان کو غزہ پہ غیرت آ جائے گی؟ جی نہیں. ان کو کسی نہ کسی ڈیڈی کا فون آنا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پریشر گروپ بنے گا تب کہیں جا کے ان کو پتا ہوگا کہ استاد جی کرسی بچاؤ، کرسی بچاؤ، نہیں تو اگلی دفعہ اس امام نے اڑا کے رکھ دینا. یہ سوال ہم سے ڈائریکٹ ہونا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے اس سسٹم کے اندر کیا پریشر میکانزم انسٹال یا ٹریگر لگائے تھے. یہ سوال تو ڈائریکٹ ہونا ہم سے. میں اس وقت اس لیے پی ٹی آئی اور جو فضل الرحمان اور زرداری اور نواز شریفوں کی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم نہیں نکلنا انہوں نے. یہ ہے وہ پاکستانی عوام جس سے میں پوری طرح ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اس لیے میں کہہ رہا تھا نواز شریف عمران خان ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ زرداریوں اور فضل الرحمانوں کو خدا کا واسطہ پہچانو، یہ کریں گے اس سسٹم کے تھرو ہوگا اسلام، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سو یہ رونے والے مسلمان نہیں چاہیے ہمیں سوچنے والے مسلمان چاہیے. ہمیں دعائیں کرنے والے نہیں، ہمیں دعا کرنے والے مسلمان چاہیے. اور بس سمپل سا ایک میکنزم ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ایکٹیویزم ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے. اس وقت مسجدیں موبلائز کرنی بہت ضروری ہے. مسجد واحد سینٹر ہے جہاں سے پاکستانی مسجد جہاں سے فلسطین کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. ہوگا پاکستان کے تمام میجر ریسورسز استعمال ہو، مگر پریشر مسجد بنائے گی. اگر مسجد پریشر نہیں بنا سکتی تو پھر مسجد پریشر ریلیز کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. عوام کا پریشر اور آل آف دیٹ ول کو، اس کی جو قوت ارادی ہے وہ ختم کرنے کا محور اگر بنا نہیں رہی تو توڑ رہی ہے. آپ خود سوچ لیں، اپنی اپنی عقل لڑا رہے ہیں کہ کیا مسجد ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہے ٹو یوز پاکستان ایز اے ویپن، یا پھر وہ ڈائریکٹ کر رہی ہے ٹو بی یوزڈ کہ کوئی بھی عوام میں پریشر، جتنا پریشر ریلیز کر دو سب کو ریلیکس کر دو. ظاہر ہے دعائیں اور آنسوؤں سے تو یہی ہوتا ہے. پھر انسان سمجھتا ہے او میں نے اللہ کا کام کر لیا، میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا، ایٹ لیسٹ دعائیں تو کرتا ہوں. یہ ایٹ لیسٹ دعائیں اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ ایٹ لیسٹ دعائیں کرتے نا، اپنے بچے کی روٹی نان نفقے پہ ایٹ لیسٹ دعائیں کرتے. ادھر تو پوری جان مار دی ہے. ادھر تو مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے موم بتیاں نہیں جلائی تھیں یا قنوت نازلہ نہیں پڑی تھی. اپنے لیے تو پورے کے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے. سو ان بہانے اندازوں کو چھوڑیں کہ جو ویٹ کر رہے تھے کہ مولوی صاحب سے اوکے آ جائے، ان کو چھوڑیں. میں ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں who actually want to do something. This is the first question all of us will be asked کہ بھائی جس چادر میں تھے اس چادر کا کیا کیا تھا، جس کنویں میں تھے اس کنویں سے باہر آئے تھے کہ نہیں. You will be, I will be questioned, we will be questioned. اس بدبخت کا گلا پکڑیں جو کہہ رہا ہم سے سوال نہیں ہوگا فلسطین کا. سب سے پہلا سوال پاکستانیوں سے ہوگا. کیوں؟ کلمے کے نام پہ ملک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نعرے مارتے تھے. اب وقت آیا چلو کلمے کا نام پورا کرنے کا. اب بلاول بھٹو نے تو نہیں کبھی کلمے کا نام لیا، اس کو تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا تھا. یہ تو جو بندہ کہتا ہے بھائی میں نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ حدیث، عربی، علم، آخرت، جنت، حوض کوثر، وہ ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ کو. سو انڈرسٹینڈ، کوشچن ہو چکا ہے. جو یہ کہے نا ہم سے سوال نہیں ہونا، کہنا سوال ہو چکا ہے بیٹا، وہ ہم سے سوال ہو چکا، ہمیں جواب بھی پتا ہے اس کا. سو
ان انویجیلیٹرز کو نا کمرہ امتحان سے خود باہر نکالیں جو ہمیں فیل کرانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. کسی اور یونیورسٹی سے, کسی اور پارلیمنٹ ہاؤس سے, کسی اور ایوان سے یہ پریشر نہیں بلڈ ہونا, یہ صرف مسجد کے پریشر سے بلڈ ہونا ہے. مسجدیں کنیکٹ کرنا ضروری ہے, اور مسجدیں تب تک کنیکٹ نہیں ہوں گی جب تک مسجد میں جانے والے, اور اوقات ہی کیا ہوتی ہے مسجد کے لیول کے اوپر, اس کو تو محلے کا پریشر آنا ہے, اس نے جو کہنا ہے کر دو. یہ تو پرو آرمی, پرو گورنمنٹ, پرو دس, پرو دیٹ, پرو ڈونر خطبہ دینے کے لیے پہلی خطیب تیار بیٹھا ہوتا ہے. اس پہ تو پریشر آ گیا تو اس نے کہنا ٹھیک ہے لگاؤ, بات تو ٹھیک ہے. Only a thinking Muslim can use all of this resource to its best use. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیا پتہ کل یہ لڑائی بند ہو جائے, لگتا نہیں ہے, اللہ عالم, غیب کا کون جانتا. مگر خدا کا واسطہ ہے, میں اس لڑائی سے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے اگر یہ خالی موقع آپ کو بتاتا تو کل لڑائی بند ہوتی, ہم نے کام بھی بند کر دینا تھا جو میں بتا رہا ہوں کرنا ہے ہم نے. If you think you're not in politics, sorry, you're not even in Islam. Islam is politics. And the right way to do politics is to know where to use what kind of force. That's it. That's it. That's the only way. اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, غیر پاکستانیوں سے کنیکٹ, مسلمانوں سے کنیکٹ ہوں. پریشر بلڈ کرنا اس وقت ضرور, 24 گھنٹے لگائیں, آپس میں نیٹ ورک کنیکٹ کریں, سب مسلمان کنیکٹ ہوں. یو ہیو نو آئیڈیا جس طریقے سے یہ جو 5th جنریشن وار فیئر پہ نا, وہی میں اگین, کوئی ISPR کی ہے تو کوئی PTI کی ہے تو نواز شریف کی ہے. آل آف دیز پیپل آر ٹرینڈنگ چیک کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی اگلے 10 سال کی کرسیاں بچ سکیں. That's گیم پلان. ہمیں پتہ ہے ان کا گیم پلان کیا ہے. آپ نے انہی چینلز کو استعمال کرتے ہوئے آپس میں کنیکشن سے پریشر بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو سیکنڈ پوائنٹ بتا رہا ہوں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے, اوور آل the definitive stance of the masjid right now. مسجد کے ڈیفینیٹو سٹینس کو پکڑنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا سفید گولیاں دے رہی اس وقت بھی, اور کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے بھائی تو, اور کیا ایسا کیا ہو کہ ہم کچھ کریں, اور ایسا کیا ہو. دس از دی اونلی پرابلم. ہمیں اگر اس وقت غلط ڈائریکشن دے دی گئی, اللہ کی قسم اس سے بہت بڑے واقعات, اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا, اور کتنے بچے مروائیں, اس سے کئی گنا زیادہ واقعات ہو جائیں گے. ہم نے کہہ دینا بھائی we have done whatever we could. No, dua is not the solution. Sorry, دوا ابھی کرنی ضروری ہے. سمجھیں کہ دوا کیا ہے, سمجھیں. اوکے, سو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا کوئی خود بھی خیال ہو. تو انڈرسٹینڈ, مسجد کے علاوہ تو قوم ہے بھی نہیں ہماری کوئی. مسجد کے علاوہ کوئی قوم ہے تو بتائیں. نہیں, تو اس مسجد کو ہی ٹوٹل اوور آل کرنا پڑے گا کہ یار بھیا بس ہماری بس, آپ کے ڈرامے آج پورے ڈرامے ننگے ہو گئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ اینڈ میں آ کے بھاگنے والوں میں سے, وقت آئے گا بھاگنے والا, کوئی بات ہے بھاگیں آپ. ڈرپوک کی اسلام میں کوئی ویلیو ہے بھی نہیں. اوکے, اسلام میں سارے کے سارے گناہ گار آ سکتے ہیں, مگر ڈرپوک بندہ اسلام میں نہیں آ سکتا. یہ صحابہ نے بھی بتا دیا, نبی اسلام نے بتا دیا, صحابہ نے بتا دیا, تابعین نے بتا دیا کہ سب ہر قسم کا بندہ چور ڈاکو آ سکتا ہے, زانی آ سکتا ہے, شرابی آ سکتا ہے, مگر بزدل اسلام میں نہیں آتا. اسلام کی بہت ڈیمانڈ ہے بھائی. اوکے, سو اور بے غیرت بندہ اسلام کے ساتھ کمبینیشن نہیں لگا سکتا. وہ اسلام اس کو بے نقاب کر ہی دے گا. تو اسلام نے بے نقاب کر دیا, بس اتنی سی بات ہے. اب آپ کے سامنے مسلمان نما مخلوق اور اصلی مسلمان کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم سب کو نظر آ رہی دنیا میں اس وقت. مسلمان نما مخلوق جو اسلام کے نام پہ دھوکے دیتے آئے تھے, اور مسلمان کہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اس وقت, اور ویٹ کر رہے ہیں کہ سب ایک بڑا ہتھیار کیسے بنے, سب مسلمان مل کے بڑا ہتھیار کیسے بنے, اور ویٹ کریں کہ اس کی ترکیب بتائی جائے. That's it. We as Pakistanis need to pump the pressure guns and direct them
to our own governance کہ بھیا یہ اگر آپ نے موقع ہاتھ سے جانے دیا اس کے بعد آپ کی شکلیں سڑک نہیں کراس کر سکیں گی پاکستان کا, ایٹ لیسٹ ناٹ ایز کینڈیڈیٹس آف گورننس. Okay, let me take some quick questions because I'm getting internet issues here. اس سے پہلے کہ انٹرنیٹ ایشو سے کہانی ختم ہو جائے. جی کیسے کرتے ہیں کوشچنس؟ مجھے نا اس وقت پلیز صرف ریلیونٹ سوال کیجیے گا. جی صرف ریلیونٹ سوال کیجیے گا. کریں انمیوٹ. صرف ریلیونٹ سوال کیجیے گا. جی عمر پلیز. عمر اپنا کوشچن پوچھے. سر میرا کوشچن حماس سے ریلیٹڈ ہے. ابھی جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ حماس کو اسرائیل نے کریٹ کیا ہے, اس کی ضرورت ہے, تو وہ خود سے حملے کراتا ہے تاکہ وہ خود سے وہاں پہ اندر گھس سکے. اس کے بارے میں بتا دیں تھوڑا. حماس جو ہے غور سے سنیں, سیکنڈری ایشو ہے, یاد رکھیے گا. ہمارے اپنے ڈیفینیشن آف اسلام پرائمری ایشو ہے. حماس نہ ہو, سمجھ لیں حماس, سمجھ لیں, ایسے تو نہیں ہے, سمجھ لیں اسرائیل کا بنایا ہوا ایک گیم پلان ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب مجھے بتائیں, اسے کچھ تعلق واسطہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. کیا حماس نہ ہوتا تو اسرائیل پیار کر رہا ہوتا؟ وہ آیا کیوں, وہ ایگزسٹ کیوں کرتا ہے اسرائیل؟ اسرائیل کی ایگزسٹنس جو ہے نا, یہ گناہ ہے, ہمارے مسلمانوں کا گناہ. مسلمانوں کا گناہ سب سے بڑا, مسلمانوں کا گناہ, ساحل ادیم کا سب سے بڑا گناہ اسرائیل کی ایگزسٹنس ہے. یہ بات کانسیپٹ میں لے کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا دین پورا سیٹ کر کے نظام بنا لیا, سینٹر بنا لیا اپنا دین. اور ہمیں بتا گیا نہیں, ہمارا نہیں ہے دین, ہمارا یہ دین نہیں ہے. ہمارا دین ہے اپنا گھر بنا لیا, اپنی بیوی بنا لی, بچے بنا لیے, اور ان کو میں نے نمازیں پہ ڈال دیا اور روزے رکھ لیے انہوں نے. یہ ہمارا دین. ان کا دین دیکھیں کیا ہے. دنیا کا ہر یہودی مینٹل, ایموشنل, سائیکولوجیکل, فائنینشیل, پولیٹیکل کیپٹل اسرائیل کو مانتا ہے اور سب چیزیں دیتا ہے. یہ حماس کیا چیز ہے؟ Who cares؟ ہم کیا چیز ہیں؟ You should care کہ ہم کون ہیں. اسرائیل ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے؟ حماس بنا نہیں بنا, چھوڑیں اس بات کو. یہ ہے ہمارا نیکسٹ ایجنڈا. وہ کیسے بول رہے, we'll flatten the area, flatten the area. ایک بندہ نہیں زندہ چھوڑیں. کیا بات ہے. بلیور ایسے ہوتے ہیں, میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں, بلیور ایسے ہوتے ہیں اپنے دین کے. ایک مسلمان میں یہ تڑ نہیں ہے کہ بول سکے کہ we'll flatten Tel Aviv. بھاگنا ہے تو ابھی بچے لے کے بھاگو, نہیں تو کوئی نہیں بچے گا. یہ جملے, اور کرنے والے بھی فالو تھرو بھی ہوں کہ اڑا کے رکھ دیں گے. تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی ادھر کر کے رہے ہو تم؟ یہ ہمارا اصلی گناہ, میرا اصلی گناہ, میرا ساحل کا سب سے بڑا ٹرو, جس کی وجہ سے میں نہیں بچنے والا, کہ اسرائیل ایگزسٹ کیوں کرتا تھا تیرے ٹائم پہ. سمجھ رہے گناہ کیا ہے؟ تمہیں چاہیے تھا اسلام سسٹم بناؤ, انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا. تمہارے اندر گڑھ کے اندر آ کے اپنا سسٹم بنا کے بتا دیا, اور تم الگ الگ تتر پتر بھاگتے رہے. اور ہاں جی ہمارا کام, کہاں پہ پیسے دوں, کہاں پہ دعائیں کروں, جا کے آپس میں بیٹھیں اور ڈسکس کر کے ختم کر دیں بات کو. دس از ناٹ اسلام. وی نیڈ ٹو فلیٹن دی ارتھ اینڈ گیٹ ریڈ آف اسرائیل, اینڈ بائی فورس, ناٹ بائی ٹیکنیک, بائی فورس. بیکاز اب کسی قسم کی کسر رہتی ہوتی تو ان کی بکواس سے ان کے سارے کے سارے نمود و نمائش جتنی بھی تھی نا, جو فیشن کرتے تھے لبرلز بھی, سب ننگے ہو کے آ گئے. سو حماس کو ڈسکس کرنا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں از ناٹ ایون ریلیونٹ. واٹس ریلیونٹ از پاکستانی مسلمان کے اسلام کو ڈسکس کرنا. جی نیکسٹ کوشچن لیں. اقرا وسیم پلیز انمیوٹ. السلام علیکم سر. مائی کوشچن از دیٹ آپ نے کچھ ٹائم پہلے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ فلسطینیز کو کنیکٹ کریں گے پاکستان سے. اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. تھینک یو. جی اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ مجھے پاکستان کی حکومت سے آیا تھا, اور پھر دیکھیں پاکستان کی پالیسی میں پیسے آگے بھیجنے میں کیا لا پڑے ہمارے. پھر مجھے وہ کینیڈا سے کرنا پڑا.
I had to go through all the way to Canada to this. اور میں پاکستانیوں کو جو سیمپل میرے پاس تھا بہت ہی اچھا ایک تجربہ تھا میرا. اچھا کا مطلب ہے کہ بڑے میرے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے تھے کہ یہ 5-5 منٹ کا اسلام کا دورہ پڑتا ہے پاکستانیوں کو. جیسے ان کو پتہ چلا تھا کہ بھیا یہ تو پاکستان کے لا فائنینشیل ہیلپ کی بات ہو رہی تھی خالی, ابھی جہاد بالقتال, جہاد بالنفس, جہاد بالمال, ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کہ فائنینشیل پاکستان سے وہ انلیگل نہ ہو جائیں, وہ لا ہے. اور ایسے بھاگے تھے پاکستانی نا اس وقت. اور میں نے کہا بھائی تمہاری تو جان بھی خطرے میں بھی نہیں آنی, تمہیں مسئلہ کس بات کا ہے؟ ابھی الحمدللہ اللہ نے میری عزت رکھی تھی, میں نے کوئی ڈونیشن نہیں, 1 روپیہ نہیں مانگا تھا. ابھی میں نے لینے تھے پیسے پاکستانیوں کو, میں نے نہیں لینے تھے, انہی لوگوں کے پیسے فلسطین جانے تھے. شکر الحمدللہ پاکستان کے اس ورژن آف اسلامی مسلمان نما شخصیات کے سامنے ابھی وہ ٹیسٹ نہیں آیا. وہ مطلب میرے سرکل نے بولا کہ اللہ نے ان لوگوں کو آزمائش سے بچا لیا, ہو ورنہ یہ لوگ ہی اپنے ہو جاتے. So I cannot ask Pakistanis. I can only ask overseas Pakistanis to go to the centers جہاں پہ بھی ڈونیشن سینٹرز ہیں, فلسطینی چینل, ایجپشین چینل, سیرین چینلز, لیبنیز چینلز, جورڈینی چینلز, ایون عربین چینلز سارے کھلے ہوئے ہیں. You can send aid right now. You can actually send a lot of aid, but that's all you can do right now for the regular person. جو پولیٹیکل کنیکشن ہے جیسا میرے ہیں, تو میں اور جو کچھ مطلب اور کیا کر سکتے ہیں اس وقت ہم, کیونکہ راستے میں مسلمان کھڑے ہوئے ہیں. میرے اور اسرائیل کے راستے میں امریکہ نہیں ہے, آپ کو بھی پتا ہے. میرے اور اسرائیل کے راستے میں مسلمان ہیں. And that's the problem. I just telling you all کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, تل اویو کے اور اسلام آباد کے راستے میں کون ہے؟ مسلمانوں کی لسٹ ہے جو کہ ہمیں نہیں کچھ کرنے دے رہی. The real problem is the Muslims. غزہ کو جو بیماری لگی ہے اس کا نام پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, افغانستان ہے, یمن یمن نہیں ہے, سعودی عرب ہے, عراق. یہ غزہ کو جو مسئلہ اور بیماری لگ گئی ہے وہ یہ ہیں, ہم جیسے مسلمان لگ گئے ان کو. بہرحال that's the problem. جی سفیان, please ask your question. امیمہ, please unmute. السلام علیکم. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی جہاد کی اتنی بات کی ہے, اگر ہم فائنینشلی ہیلپ نہ کر سکے, کسی کے پاس نہ ہو اتنے فائنانسز, وہ کیا کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی پریکٹیکل جہاد کی طرف سوچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ جس طرح یمن اور شام یہ ایک اور چیز ہے جو آپ کے سوال کی وجہ سے میرے ذہن میں آ گئی. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. جس طرح یمن اور شام میں مسلمانوں سے لڑائی تھی, جبکہ افغانستان کہیں پہ بھی مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. یمن اور افغانستان میں کون سے مسلمانوں سے لڑائی تھی؟ افغانستان میں تو امریکہ کے ساتھ لڑائی تھی, ٹھیک ہے. اور یمن میں آپ کو میں بتاؤں نا تفصیل تو طوطے اڑ جائیں گے پاکستانیوں کے, پاکستان کے طوطے اڑ جائیں گے اگر میں بتاؤں یمن میں یمنیوں کے خلاف کون آگے نمبر آزمائے. پڑھا کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یمنیوں پہ بامبنگ کون کر رہا ہے. بہرحال that's not the point right now. سوال جو ہے نا آپ کا, جو ہارٹ آف جو کوشچن ہے وہ مجھے بہت پوچھا جا رہا ہے, خواتین اسپیشلی پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو جہاد نہیں کر سکتے. فلسطین کو مین پاور تو ویسے بھی نہیں چاہیے, غزہ کو مین پاور نہیں چاہیے. 10,000 بندوں کا وفد چلا جائے گا, کچھ نہیں ہونے والا. جو چیز چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ عورتیں بھی دے سکتی ہیں, آدمی عورتیں مل کے, اور وہ عورتیں زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہیں. اور وہ کیا؟ پاکستان میں پریشر کریٹ کرنا ہے آپ نے. پاکستان میں پریشر کریٹ کرنے کے لیے آدمی عورت میں کیا فرق ہے؟ آپ سے اس وقت ریگولر پاکستانی سے پیسوں کا نہیں, میں آپ سے پریشر اور ٹیکٹفل اپروچ کا مطالبہ کر رہا ہوں. ٹیکٹفل اپروچ پہ آئیں, مسجد کے اوپر پریشر ڈالیں. اس وقت میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں فلسطین کا. مسجد, فلسطین کو بچانا آپ نے, مسجد پہ پریشر ڈالنا شروع کریں. There is no way
آپ کو علماء کرام کے یہ جو فرقہ فولوی ہے نا، فولویوں کو پریشر ڈالنا ہم نے کہ بھائی کدھر بھاگ رہے ہو، آپ کدھر بھاگ رہے ہو، بچنے نہیں دیں گے تمہیں، ہم بتائیں گے تمہیں اب اسلام کیا ہوتا ہے. یہاں پہ فتویٰ نہیں چاہیے ہمیں، یہ کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کوئی مسلمان ایسا نہیں جو فتویٰ ڈھونڈ رہا ہو. جو اس وقت بھی فتویٰ ڈھونڈ رہا ہے اس سے کیا بات کرنی. سو اس وقت علماء کو پکڑنا ہے کہ اب نہیں تمہیں بچنے دیں گے. ہمیں اس وقت ایکٹیویٹی چاہیے مسجد سے، پریشر بنائے گورنمنٹ کے اوپر that we are standing right here unless you do something about this right now. میں بتا رہا ہوں، پریشر، انٹرنل پریشر پولیٹیکل پریشر کی سب سے بڑی اور سب سے بڑا بم ہوتا ہے. یہ نہیں چلا رہے ہم، یہ ڈیفیوز کر رہی ہے مسجد اس وقت. تو عورتیں اور مرد ایک جتنے افیکٹو ہیں in creating those pressure points inside our own countries. So پیسوں سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت فلسطین کو بھی اور کسی بھی مسلمان ملک کو جو کہ پس رہا ہے. پاکستانیوں کے پریشر گروپس کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک میں پریشر کریٹ کرو. تمہارے پاس بہت طاقت ہے، ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ اور مور ریٹڈ آرمی بھی کسی ملک کے پاس نہیں ہے. باقی مسلمان ملک تو ہماری آرمی کو دیکھ کے شرما رہے ہوتے ہیں. تو پریشر گروپ عوام بناتی ہے کہ ہم نیریٹو نہیں بلڈ کر رہے ہیں، خالی وی آر ڈیمانڈنگ ایکشنز ہیئر. نیریٹو تو تھرو سینٹیمنٹ اینڈ تھرو فلاسفی ہمیں پہلے سے پتہ ہی ہوتا ہے، ہم نے اس کو خالی پش کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جسٹ ٹیک 2 or 3 or 4 امیڈیٹ اسٹیپس. اس کا سوال ہونا ہے آپ سے، وہ غریب بھی اتنا ہی پریشر بناتا ہے جتنا امیر، اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. صرف گھر بیٹھنے سے اور کچھ نہ کرنے کے فیصلے کرنے سے اصل میں غزہ میں بامنگ ہو رہی ہے. غزہ میں بم صرف اور صرف اس لیے پڑا کیونکہ پاکستانی کو یہ کنونس کیا جا رہا ہے کہ ہم بس نہ کچھ نہ بھی کریں، بس دعائیں کر لیں. فرمان الہی پلیز انمیوٹ. سر میں یہ بول رہا ہوں کہ میں انڈیا میں ہوں اور یہاں پر بولا ہوا ہے کہ ہیلو، آواز آ رہی ہے سر میری؟ میں انڈیا کا نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، مگر کٹ بہت زیادہ. میں آسٹریلیا، انڈیا چھوڑے، میں آسٹریلیا کی بات بتا رہا ہوں. آسٹریلین پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور پروٹیسٹ بلڈ اپ ہو رہے تھے. آئرونکلی میں جس مسجد میں جمعہ پڑھا تھا تو ادھر اس کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ پروٹیسٹ میں کیا مطلب، پروٹیسٹ کرنا ہے ہم نے تو مشورہ دیں. کیا پروٹیسٹ کرنا ہے؟ اور پلیک کارڈ لے کے پہنچے ہیں فلسطین کے اور اسرائیل کے. میں آپ کو بھی وہی مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ پاکستان میں نہیں، انڈیا میں، کہ آپ مسلمانوں کو آپس میں سب سے پہلے تو ایک دوسرے کو کنیکٹ رکھیں. آپ کے سر مسئلہ یہی آ رہا ہے، سنیں نا، مطلب جملہ تو سننے پورا جی جی جی. آسٹریلین مسلمانوں کو میں نے یہ کہا ہے کہ کیا فلسطین کا اور اسرائیل کی باتیں کر رہے ہو؟ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ بچے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریشر کیا ہے آسٹریلین گورنمنٹ کے اوپر؟ یو نیڈ ٹو protest against unfairness and create a way bigger narrative than Israel and Palestine. مسئلہ یہ آسٹریلیا میں تو گن کے 2 مرلے کی ٹوٹل اسٹیٹ ہے مسلمانوں کی تبادی. ایسے یہ آسٹریلیا آ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ آسٹریلیا میں ایسے مسلمان ہیں کثیر تعداد میں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کیا بات کر رہی نا بیچارے. اب کہیں گے انڈین مسلم تو پاکستانی مسلم سے بھی زیادہ تعداد میں. دیر از نو وے. اور وہ آپ ایسے بھی مائنورٹی میں ہیں وہاں پہ. پاکستانی سمجھتا ہے مسلمان ہے، یہ بھی ایک فالس کانفیڈنس ہے پاکستانی مسلمانوں کو. مفت میں ایک ویٹو ملا ہوا، جیسے کوئی بشارت آئی ہے ہمارے اوپر کہ پاکستان میں پیدا ہوئے کہ مسلم کے اندر کی مانگ کے کو انڈین مسلمانوں سے اسپیشل بتا رہا ہوں. آپ کے پاس 2 ایکسٹرا سٹیپس ملے ہوئے ہیں. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. آپ کو مائنورٹی میں رکھا ہوا ہے اللہ نے تاکہ آپ ایکٹیویٹڈ رہیں. یہ پاکستان کو ایز این ایگزامپل کیس اسٹڈی یوز کریں کہ آپ
اور پاکستانی مسلمان ایک ہی گھر کے فرد تھے پہلے، اب 2 الگ ہو گئے اور پاکستانی مسلمان کا ایمان نیچے چلا گیا کیونکہ ہاں سارے ہی مسلمان دیکھتا ہے تو جو 2 نمبر سب کر رہے ہیں میں بھی شروع کر دیتا ہوں. آپ کے پاس وہ بہانہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلینز رکھا ہوا ہے. منورٹی ہمیشہ کلینز رہتی ہے، اس کا ایمان جیسے پاکستان میں کرسچنز ہیں دے آر وے بیٹر ان کرسچینٹی دین اینی ویئر ان برازیل، کیونکہ برازیل میجورٹی کرسچنز ہیں. سو آپ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے آپس میں کنیکٹ ہونے کی. آئرونکلی آپ کے پاس وہ ضرورت ایک دوسرے کی ایکو بھی کرتی ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ایز انڈین مسلمس آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ، اور کسی سے امید مت رکھیے گا، کسی سے امید، اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اور ایک دوسرے کو خدا کا واسطہ، مطلب آپ سے بہتر کون جانتا ہے انڈین مسلم سے کہ مسلمانوں پہ آفتیں کیسے آتی ہیں، اموشنل ٹارچر سے لے کے پولیٹیکل ٹارچر تک. انڈین مسلم سے بہتر کس کو پتا ہے؟ ہر 2 نمبری انڈین مسلمان کے ساتھ کر جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، جو بھی بہانے کرتے ہیں آڑی ترچھی لکیروں کے بیچ میں سے کھیل کے. سو یو نیڈ ٹو بی اے وے مور ایکٹیو کمیونٹی ان انڈیا، وے مور دین اینی ویئر ایلس. وہ آپ گلوبل پریشر کے اوپر کام کریں گے، آپ لوکل پریشر گروپ بنا بھی لیں گے تو اب مجھے پتا ہے انڈین وہی دیوبندی بریلوی مولوی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفیوز بام ڈیفیوزل اسکواڈ کہتا ہوں میں اس کو. سارا بارود نکال لیتے ہیں مسلمانوں کا، یہ مسجد کے مولوی جو ہیں سب بارود نکال دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈیفیوز کر دو، مسلمانوں کو ڈیفیوز کر دو. اتنے زبردست استعمال ہوتے ہیں. غلام احمد قادیان نہیں استعمال اتنا اچھا ہوا تھا ملکہ وکٹوریہ کے تھرو جتنا آج کل کا عالم نواز شریف، عمران خان، مودی کے تھرو استعمال ہو جاتا ہے. اسلام سے ہٹا دیں ان کو، بس ایک نیا ورژن دے دیں اسلام کا، بدھزم میں ڈال دیں. سو میک شیور یو ایز انڈین مسلمس understand the value of each other in India, one, and then you put a lot more pressure on the global community through whatever social media and media that you have, and you play the game of numbers. You're gifted with the game of the numbers that you have. You're more than about 400 million Muslims in India. Even if you get 10% activity out of that, you're going to surpass most of the. بات وہی ہے نا پھر کہ by the end of the day it's a numerical game. You better know how these numbers work in the political side of things. Politics تو آپ اتنی کر سکتے ہیں گلوبل لیول پر جتنا انڈونیشیا کا مسلمان. اوکے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے کیسز میں مائنورٹی ایریاز کے اندر سے مسلمان زیادہ افیکٹو رول کر رہے ہوں گے، اور جو میجورٹی مسلمان ہوں گے آرام سے لمبی تان کے سو رہے ہیں کہ جیسے ہمارا کام تھوڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ وہی ہے، جہاں سے آنی تھی آواز، وہ صدا جہاں سے یا ندا آنی تھی وہیں سے ہی نہیں آئی، جس کو مسجد کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، سو کام تو آپ نے بھی اپنی مساجد میں ہی کرنا ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس وہ ہینڈل نہیں ہے جو کہ پاکستانی مسلمان یا انڈونیشین مسلمان کے پاس ہے یا عربین مسلمان کے پاس ہے کہ بھائی آپ کی مسجد ڈائریکٹ حکومت کو پمپ کرے. مودی نے تو سب سے پہلی جفی ڈالی ہے اسرائیل کے حملے کے اوپر، سب سے پہلے مودی پہنچا کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اسرائیل. اتنا اسرائیل کے اندر کہ کسی سینیٹر نے نہیں بولا جتنا مودی کو کوئی زیادہ ہی آخر آئی ہوئی ہے. تو وہ تو ہمیں پتا ہے مودی کا نا، مطلب کس کو نہیں پتا مودی کا کہ وہ مطلب تو چلتا ہے تو ٹپک رہا ہوتا ہے کہ یہ مفاد اس کا مفاد تو یہ واحد میں نے لیڈر دیکھا جس کا مفاد اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے انڈین مسلمانوں کی in terms of their connection with on the global side of things, in the media side of things. جی Arup, please unmute. جی السلام علیکم. you'll be amazed، میں پاکستانی مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، شرم آنے چاہیے ہمیں. انڈیا میں زیادہ چینلز ہیں فائنینشیل برج بنانے کے فلسطین کے کیس میں دین پاکستان. یہ ہم شرم کا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے. جی السلام علیکم. جی Arup, please. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو ان دا نیکسٹ 5 to 10 years نظر آ رہے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ میں ہوں گے، ان کا جو جنرل میجورٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ
اس معاملے میں کہ یا تو وہ غامدی فلسفی ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز نظام، اور یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی اتنی ویپنری کی اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں. سو کائنڈلی سر یہ بتائیے کہ ان کو اس نیریٹو کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، بیکاز دے آر دا ونس ایز یو آر سیئنگ کہ ان کو کنونس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے فار اے بگر تھنگ ٹو ہیپن کنوینس نہیں ان دس کرنا آپ نے، پوزیشن. کنوینس نہیں، پریشر ڈالنا ہے. یاد یہ بھی سر اچھا ہو گیا آپ نے یہ بات کر دی. سر میں جسٹ میں نے آپ لوگوں ایک سے یہ کنیکٹڈ بات کبھی اس سے نہیں چھوٹی کہا سی. کہ آپ آرگیومنٹ ٹو نواز شریف اور آرگیومنٹ ٹو عمران خان. نو نو نو، یہ مجھے پہلے سے پتا ہے عمران خان کا نیریٹو کیا ہے، اس کا آئی کیو کتنا چھوڑ دیں، اس کا نیریٹو اور اس کی بلیف سسٹم کیا انہوں نے بتائی بھی ہمیں. ہم نے ان کی بلیف کے ساتھ کو چینل کرنا ہے. ان کو صرف کرسیاں چاہیے، ان کو آرگیومنٹ سے کنوینس نہیں کرنا آپ نے. ان کو یہ نہیں کنوینس کرنا کہ فلسطین صحیح ہے یا اسلام کیا ہوتا ہے. نہیں، ان کو یہ کنوینس کریں کہ اگر کرسی چاہیے تو شاباش، یہ سٹیپ لینے پڑیں گے. یہ ہے اصلی گیم پلان. سو یہ غامدیزم بائی دا وے پھر بہت ایک ریشنل سیلنگ فلسفی ہے. آپ اس وقت مین اسٹریم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں فلسفیز کو پکڑیں گے، علماء سے پوچھیں گے، وہ سب کے سب غامدی صاحب کے ساتھ یہاں پہ آ کے متفق ہیں کہ نہیں تزکیہ نفس ضروری ہے انسان، اور یہ نظام کچھ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو خود اپنی ٹیسٹمنی لوگوں کے ساتھ علماء کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے ریگولر عالم سے پوچھیں، وہ خود بتائے گا، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی. شیعہ اپنے تقیہ فلسفی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نظام کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آئے گا صرف امام مہدی سے، اس کے علاوہ ہم سے چھپ کر صرف اور صرف تعلیم کر سکتے ہیں. تو یہ سنی اسکالرشپس ہیں جنہوں نے یہ کینسر پھیلایا ہوا ہے کہ نظام نہیں ہوتا، نظام نہیں بس تزکیہ، اور بیٹھے ہوئے ہیں کنوینس کرنے میں عوام کو کہ تم سے سوال نہیں ہونا اس کا. عجیب سے کون سا نظام ہے جس سے ہم سے سوال نہیں ہونا. مطلب کچھ چیزیں کامن سینس کا بچہ ویسے ہی فیل کر دیتا نا کہ اتنا تو نہ کریں. سو غامدی صاحب نے تو ایک اور جست لگائی تھی نا کہ ہم یو این سے ہم معاہدہ کر چکے ہیں، اب ہم معاہدہ کی خلاف ورزی کریں گے تو اسلامی طور پہ غلط ہوگا کہ اسرائیل کو ماننا ضروری ہے، یا پھر جو بھی یو این ریزولوشن ہوگی اس کے تھرو سارا کام ہونا ہے. اور فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں، یہ خود ایسی بکواس مسلمان اسکالرشپ کرتی ہے کئی دفعہ. سو what I'm saying is you need to find out how are you defining the philosophy. اس وقت پالیٹکس کی ضرورت ہے. philosophy, right people of right philosophy have to do right politics now as men and women of Pakistan and of course India and Bangladesh. جن کی نئی فلسفی درست، ان کو اس وقت کنوینس نہ کہ اسلام کا مطلب تو اصل میں یہ ہوتا ہے، اور ڈبیٹ میں چلے جائیں. اس کی ضرورت ہے اس وقت. we need to start combining to create the pressure right now. اس وقت وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا. کرنی پالیٹکس ہی ہے، یاد رکھیے گا. سولوشن پولیٹیکل ہی ہے. اتنا پمپ کر دیا جائے حکومتوں کو کہ حکومتیں پھر کہ بھائی ہمیں مسٹر قطر اگر آپ نہیں بھی کہتے تو ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ادروائز میں حکومت میں ہی نہیں رہوں گا، یا ہم رہیں گے ہی نہیں حکومت میں. ٹھیک ہے. سو عراق کو کوئی مسلم امہ نے تو نہیں پمپ کیا ہوا تھا، اکیلا ہی اسکڈ میزائل مارتا تھا ٹیل اویو پہ، اکیلا ہی. کیوں؟ اس کو پتا تھا نیچے سے پریشر بنا ہوا اس کو عراقیوں کا. ٹھیک ہے. all he was trying to do was to please the Iraqis or sentiments of the kind of people he was trying to please. So ہمیں بھی یہ کرنا ہے، ہمیں خوش کر کے یہ فلسطین کو آزاد کرانے کی حکومت. جی سمیت. السلام علیکم لاسٹ کوسچن پلیز. اوکے لاسٹ کوسچن. Sure, sir. مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی ہے جی. سر یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آرگنائزیشن کے ساتھ میں باہر اپنی سٹی میں پروٹیسٹ کے لیے نکلا تھا، اینڈ صرف میں تھا جس کے پاس فلسطین کا فلیگ تھا، اور ان کے جو ممبر تھے انہوں نے آگے جو بڑے تھے اسپیشلی مجھے کہا کہ اس کو اتار کے جیب میں ڈالو، پولیس والے پھر رہے ہیں، وہ پکڑ کے لے جائیں گے. تو کون سر سے جب ملک میں آپ؟ ہماری، میں فیصلہ آباد پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا لے کے جاؤ گے تو پولیس والے پکڑ لیں گے آپ کو؟ سر لٹرلی یہ ہم مین بازار کے اندر گئے تھے، انہوں نے صرف میرے پاس جھنڈا تھا فلسطین کا، انہوں نے اتروا کے اسپیشلی کہتے اس کو جیب میں ڈالو.
रीजन मैंने उन्होंने पूछी, किन्होंने जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे, जो लीड कर रहे थे। कौन 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 सी ऑर्गेनाइजेशन? सर ये हमारा ग्रुप है, फ्रंटियर फैल्कन के नाम से बनाया था एक, तो उनके मेंबर थे बड़े। बाकी उन्होंने अपने चलें, बैनर सारे पकड़े थे जो फलस्तीन के अगेंस्ट थे, और वो सारा कुछ तो इसराइल इसराइल की सॉरी अगेंस्ट थे, फलस्तीन की सपोर्ट में थे, लेकिन जो फलस्तीन का फ्लैग था कहते ये ना वेव करो। तो आई वो शॉक्ड कि हम अपने लोगों से पहले लड़े या क्या करें, मतलब आप बाहर निकलेंगे आपको पुलिस का डर देते हैं, क्या किया जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही, आपका सवाल इतनी जगहों पे गलत है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। पहले बात तो ये, आप फैसलाबाद में रोड पे आके क्या कर लेंगे? फैसलाबाद की रोड पे क्या मिलता है प्रोटेस्ट करने से? दूसरा, फलस्तीन का झंडा लेके जब किस बंदे ने आपको डराया था, क्या नाम है आपका? His name was Amit, sir. क्या फौत हो गए क्या? क्या मैं बॉस क्यों बोल रहे हो? तो उनको अनम्यूट करो। जी सर, मोहम्मद जमीर। जी जमी, कितनी उम्र है आपकी? सर 23। अच्छा, तो आपको जब किसी एक जिस जो भी मोहम्मद अली भाई साहब ने कहा था कि फलस्तीन का झंडा छुपा लो, पुलिस पकड़ लेगी, तो आपने क्या किया? सर कुछ नहीं, उनसे मैं रीजन पूछता गया, सर इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या है, तो अच्छा, फिर उन्होंने कहा क्या मैं किया आपको आपने? सर कुछ नहीं, मैं वहां से मूव कर गया था। बस, अच्छा चलें। बहरहाल मुझे नहीं पता फलस्तीन के झंडे पे वैसा कोई पुलिस क्यों पकड़ेगी। तो कहानी ये है कि आप पाकिस्तान में फलस्तीन के झंडे से कोई ऐसा लॉ नहीं है। इस तरह के प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूँ। वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन द मस्जिद, विच मीन्स उलमा। उलमा पे प्रेशर डालना जरूरी है कि अभी हमें फतवे नहीं चाहिए आपसे, हमें आप मूवमेंट चाहिए जिस तरह आप पहुंचते हैं ना धरने देने अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उलमा पे प्रेशर डालना है कि बस हो गई आपके तज़किया नफ्स की, बस हो गई। यू आर नॉट गोना टीच अस पॉलिटिक्स, वी आर गोना टीच यू पॉलिटिक्स नाउ। कॉमन सेंस ने बता दिया कि इस्लाम निजाम की जरूरत है। निजाम की जरूरत है क्या? इस्लाम निजाम की जरूरत तो इमरान खान भी मानते हैं, पीटीआई वाले। निजाम की जरूरत नवाज शरीफ मानते हैं, मुस्लिम लीग वाले। निजाम की जरूरत लिबरल्स मानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को। हम कह रहे हैं मुसलमानों को कि हाँ, आप वाला आधा आधा जुमला दुरुस्त है कि निजाम की जरूरत है। किसकी? हम बताएंगे वो किसकी, वो है इस्लाम की। निजाम तो सारे मानते हैं कि निजाम की जरूरत है। कोई बगैर गवर्नेंस के तो पाकिस्तान नहीं चलाना चाहता। गवर्नेंस के लिए इस्लाम की जरूरत है, इमरान खान की नहीं, नवाज शरीफ की नहीं, आर्मी की नहीं, इस्लाम की जरूरत है। ये सब के सब वेलकम है, जो मर्जी चलाए आके, मगर असूल इस्लाम के होंगे। जो 3-4 स्टेप्स इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत को लेने चाहिए, वो क्यों नहीं ले रही? क्योंकि इस्लाम के स्टेप्स पता ही नहीं है उनको। उनको तो अमेरिका के स्टेप्स पता आते हैं, उनको तो उधर से आता है ना, उनके अहकाम नामे। उनसे कहें भाई, अगर आपने अमेरिका के अहकाम मानने, अगली दफा हम आपको नहीं रख रहे। अगली दफा का मतलब है कल, आपको आज उड़ा के रख देते हैं हम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, पीटीआई वाले वरना धरना देने पहुंच जाते हैं जब इमरान खान खतरे में आता है। जब इस्लाम खतरे में आता है तो पीटीआई वाले नहीं आते। जब फजलुर रहमान खतरे में आता है तो जेयूआई वाले पहुंच जाते हैं। मगर जब इस्लाम खतरे में आता है तो जेयूआई वाले नहीं पहुंचते। आसिया मसीह का केस था या जो भी केस था, टीएलपी वाले पहुंच गए थे। फलस्तीन के केस पे कोई नहीं आएगा। ये आपको बता रहा हूं, everybody is playing their own selfish games. It's time for Muslim, the real Muslim, to play. That's it. अब आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपनी अपनी मस्जिद के कलर बदलने जरूरी हो गए हैं। We have to unveil, बेनकाब करके नंगा करें इस फलसफे को कि जो कैंसर की तरह खा गया हमें, कि जो कह रहा है कि नहीं हमारे से नहीं सवाल होने, हमारे से सवाल नहीं होने, अपना अपना कबीला बचा लो। दैट्स इट। ओके, हिकमत के तकाजे इनके सारे, हिकमत के तकाजे पूरे करा लो इनको। इनकी हिकमत के तकाजे इन्हीं के भी बच्चों के पूरे पूरे उतरते हैं, इन्हीं के खानदानों पे, इन्हीं के
جاگیروں پہ انہی کے پاور سیلز کے اوپر پورے اترتے ہیں. کسی اور کے کام نہیں آتی ان کی حکمت، انہی کے اپنے ہی کام آتی. So the movement should start now. In Pakistan, the movement should start that that's it. We want real Islam through the masjid right now. Otherwise, we are going to change the person in the masjid. That's it. We will change you. We are enough arguments now. Everything is clear. Enough arguments. Enough Muslims have died now. جتنا مرضی مولوی اپنے اوپر اپنے آپ سے نہیں ہٹائے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو نہیں نکال سکتا. تو وہ بہانہ کیا کرتا ہے جاتے جاتے کہ اسلام میں صرف ڈیفینسو جہاد ہے. اسلام میں تو کیا ایسا اور ہو کہ ہم ڈیفینس شروع کریں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب بس ایسا کیا ہو کہ ہم ڈیفینس پہ آ جائیں، سب مر جائیں، ہمارے سارے بچے مر جائیں، تو پھر ڈیفینس کون کرے گا؟ 1200 بچے مرے نا ہمارے ابھی اس ہفتے، اور کتنے بچے مرنے پہ ہم ڈیفینس شروع کرتے ہیں؟ ہمیں بھی بتا دیں تو ہم فتویٰ آپ کا مان لیتے ہیں کہ ڈیفینسو، آپ کا فتویٰ مان لیتے ہیں ڈیفینسو جہاد ہے. یہ بتائیں ڈیفینس کب سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں؟ 8000 بچے مرنے پہ، 80,000 بچے مرنے پہ 8 لاکھ، کس پہ ڈیفینس شروع ہوتا ہے؟ بس یہ بتا دیں. یہ اس قسم کے غیرت فروش لوگ ہیں. سارے بم، ساری بندوقیں، اسلحے، ٹینک ہمارے پاس، وہ بیچارے غزہ میں صرف غیرت ان کے پاس. صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں بچاتی تھی انسانوں کو، انسانوں کی حیت بچانے کے لیے انسان ہی تھا، اندر سے غیرت، انسانی غیرت نکلتی تھی. ہم تمام تر لوگوں کو پہچان چکے ہیں. اب کسی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کسی بھی قسم کا بہانہ ڈال رہا ہے وہ ہے اسلام کا کینسر. اس کینسر کو پہچانے، چاہے وہ آپ کا فیورٹ اسکالر ہے، چاہے وہ آپ کا فیورٹ پروفیسر ہے، چاہے وہ آپ کے ابو ہیں، چاہے وہ امی ہیں. اس کینسر کو پہچانے جو اسلام کی ڈیفینیشن چینج کرے کہہ رہا ہے آپ سے سوال نہیں ہونا. سوری، سوال ہو چکے ہیں ہم سے، ہم فیل بھی ہو چکے ہیں. ہونا نہیں ہونا چھوڑیں، ہر کامن سینس کا تقاضا ہے کہ میرے محلے میں یا آپ کے محلے میں میری بچی مر گئی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایز اے فادر آپ سے سوال نہیں کراؤں گا آخرت والے دن کہ تمہارے محلے میں تم کر کیا رہے تھے کہ میری بچی کو اکیلے میں آ کے کس نے مار دیا تھا. یہی ہم سے سوال ہونا ہے پاکستانیوں سے کہ بھئی تم اس ٹائم پہ تھے جس ٹائم پہ تمہارے پاس سب سے بڑی پاور تھی. اس ٹائم تم کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے جب فلسطینی بچے مار رہے تھے؟ What did you do؟ تو ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم نے پاکستانیوں نے اپنی پارٹی لورز کے لیے، اپنے فرقہ لورز نے، اپنے عمران خان نواز شریف لورز نے، اپنے لال پرچم والے سرخے لورز نے، سب نے پروو کیا کہ اپنے موقع پہ سب پہنچ جاتے ہیں پریشر بنانے. اب مسلمانوں کی باری آنی چاہیے کہ اب وی آر ڈن پلئنگ گیمز ان دا نیم آف اسلام ناؤ. لبرلز عیاشی کرو، جدھر جانا جاؤ، ٹینشن ہی کوئی نہیں. ہمیں مسلمانوں کی جو نام اپنا مسلمان کا، اپنے آپ کو اسلام داڑھی پانچے ٹخنوں سے اوپر کلے، ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ بات بہت اسلام کرتے تھے، آ جاؤ شاباش، اوکے آ جاؤ. نہیں آتے ہو دوبارہ اسلام کا نام نہیں لینا تم نے. تم مفتی تو دور کی بات ہے، تو سڑک کراس کر میرے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیتے ہوئے، تو تب میں تجھے دیکھوں گا. تو فتوے دینے کی جرات کرتا تھا پہلے ہمارے سامنے، تو ہمارے سامنے فتوے دیتا تھا کہ تو مفتی ہے. جب وقت آئے ہمارے بچے مرے ہیں تو تو نے کیا کہہ دی؟ اسلام کی ڈیفینیشن بدل دی کہ تم سے تو سوال ہی نہیں. اتنا آسان فتویٰ دے دیا کہ مسلمانوں سے تو سوال ہی نہیں ہونا، مسلمانوں کے بچے مر جائیں، باقی کے مسلمانوں سے سوال ہی نہیں ہونا. یہ ہے اس وقت کا مفتی. سوچیں ذرا، مطلب میں 8 سال کا بچہ بھی تھپڑ مار کے ایسے مفتی کو سائڈ میں پھینک دے کہ تو نے یہ اسلام بنایا ہمارے لیے کہ تم مسلمانوں کے بچے مار رہے ہو، باقی کے مسلمانوں سے سوال. یہ دنیا میں کوئی بدلا، یہ کافر کا بچہ ابو جہل بھی اس فتوے کو نہ مانے اپنے دین کے اندر کہ یہ کون سی سینس لگائی ہے تو نے کہ مسلمانوں سے سوال نہیں ہونا. جی خیر ہے، مسلمان مرتے ہیں اور کیا.
افریقہ کے طوطے مرنے پہ ہم سے سوال ہونا ہے؟ اور کس کے مرنے کا سوال ہونا ہم سے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سینس کس نے دیا؟ اتنا بےہودہ جملہ بولنے سے پہلے ایک مسلمان مر کیوں نہیں گیا کہ مسلمان مرنے کا کسی اور مسلمان سے سوال نہیں ہونا؟ اور میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو، آپ غور سے دیکھیں میرے چہرے پہ، میں آپ کو کچھ شورش نہیں دلوا رہا ہوں، ہوش دلوا رہا ہوں، ہوش، کہ اتنا بے ہوش ہو گیا مسلمان، اتنا بے ہوش ہو گیا کہ کہہ رہا کہ تیری بہن مر گئی، تیری بچی مر گئی تیرے ہوتے ہوئے، ظلم کے اندر مر گئی، بم سے مر، اور تیرے سے سوال نہیں ہونا کہ تو نے کیا کیا تھا اس بارے میں۔ اچھا جی، so I am not going to let anyone sleep with a relaxed conscience کہ ہاں ہم جو کر سکتے کریں، نہیں، ہمیں وہ نہیں کر رہے جو ہم کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا پڑے گا، ورنہ سوال یہی ہونا ہے کہ ہم اس موقع پہ کیا کر رہے تھے، ورنہ تو ہر کام تم نے پورے کیے اپنی لائف کے، اور بڑی تگ و دو کے ساتھ کیے، ایکسٹرا انرجی بھی لگائی، یہاں پہ آ کے کمپلیسنٹ ہو گئے، یہاں پہ آ کے مولوی کی بات مان لی، ورنہ تو کبھی مولوی کی بات نہیں مانی تھی۔ اب اتنے مولوی کی بات ماننے والے ہوتے کہ تزکیہ نفس تو ہوئے ہوتے، صوفی تو آدھے صوفی تو بن چکے ہوتے، پورے ولی نہ بھی بنتے تو نہیں، وہاں کیڑا خالی نہیں ہے، دلوں میں بھی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قابل بنا، ہم سوچ سکیں کہ اگلا سٹیپ جتنی کہ اپنی مسجدوں کو واقعی ممبر رسول ہونے کا حق ادا کرنے کے قابل بنائیں، ہم اسی آج کل پرسوں کے اندر میجر ڈفرنس کریٹ کرنے کے قابل بنیں، اور ایسی حرکت ہمارے تھرو ہو، ایسا اللہ تعالیٰ دین کا ہم سے کام لے کہ کوئی فلسطینی بچہ آخرت میں کھڑے ہو کے ہماری طرف انگلی کر کے نہ بولے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے ہوا ایسا، یہ وہ میرے ٹائم پہ یہ بندہ مسلمان طاقت میں تھا، جوانی میں تھا، اپنے بچے، اپنی بیویاں اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے نہیں، یہ میرے بچانے کے لیے یہ کام اس نے کیا جو کر سکتا تھا۔ ان چھوٹے بچوں کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ جنہوں نے کھڑکیوں سے باہر دیکھا ہے اور اربوں ڈالر کے جہازوں نے آگے ان کو بم سے شہید کیے، ان بچوں کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے سامنے لے کے آئیں۔ پھر ان لوگوں کو اپنے ذہن میں ضرور لے کے آنا جو اس وقت عمرہ کر کے سوچ رہے ہیں اللہ نے ہمیں بلایا، سارے میرے گناہ معاف ہو گئے، ان لوگوں کو ذہن میں لے کے آنا جو اس وقت جائے نمازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء اور فجر اور تہجد کی نمازوں میں اپنے آپ کو اطمینان فیل کر رہے ہیں کہ میں تو بہت بڑا مسلمان ہوں، ان لوگ اس فلسطینی بچے کو ذہن میں لے کے آنا، آخرت والے دن کھڑا ہو کے ہمیں دیکھے گا، اور ان مسلمانوں کے اطمینان کو ذہن پہ لے کے آئیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس فلسطینی بچے سے۔ میں ایک سیشن کروں گا، مائن مجھے کل یاد کرائیے آپ نے، میں نے یہ جو گلوبل نیریٹو ویڈیو ہے نا، یہ جو 2 نمبر ڈسٹریکشن اسٹریٹجی کر رہے ہیں جو بین شپیرو اور محمد جاب ٹائپ لوگ، ان کو میں ٹھیک کروں انشاءاللہ۔ مجھے انگلش میں کرنا ہے سیشن، جان کے ڈی کوئے میں ڈسٹریکشن، اور حماس ڈیبیٹ چل رہی ہے، حماس نے بچے مارے ہیں کہ نہیں، اور اسرائیل نے کم زیادہ مارے تو حماس نے بھی تو مارے، جان کے، اور کنڈیمنگ حماس ایز ویل فلسفی چل رہی ہے مسلمانوں کی، وی کنڈیم واٹ از حماس از ڈوئنگ ایز ویل، ایسے نہیں، یہ مسلمان لگے ہوئے اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ، وی ہیو ٹو گو ان انگلش for that, because I wanna address those human beings who are thinking maybe Islam is the way they are presenting it. اسلام میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے کیا تو کہ ان کو کلیرٹی دوں کہ اسلام اصل میں کیا ہے، نبی اسلام کے ہوتے ہوئے ہوتا تو کرتے کیا،
نبی اسلام کے سٹیپس کیا تھے, یہ واقعہ ہوا ہے نبی اسلام کے ٹائم پہ, اور کیا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور تاکہ ان کو ان کی 2 نمبر کیڑے جو کینسر میں ان کے فلسفی کے ہیں نا, ان کو سمجھائیں سیرہ کے تھرو. Right. So you there? I think we have to conclude. Internet issue है सर की तरफ से. Thank you guys. Thank you so much. We'll let you guys know whenever there's going to be the next session. Assalamu alaikum.